إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدنی فہما. اللہ رب العزت کے واسطے تمام قسم کی تعریف و توصیف ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور داتا ہے. اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، نبیوں کے امام، سرتاج الرسول، ختم الرسول، سید الرسول سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو کہ رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ کامل اور مکمل نمونہ اور اسوہ حسنہ ہے. اب جب معاشرے میں ہم عمل کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہماری نماز سنت کے مطابق ہو، ہماری خوشیاں سنت کے مطابق ہوں، ہماری غمیاں سنت کے مطابق ہوں. تو جو میرا آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی عدم برداشت ہے، یہ جو رویوں کا بدل جانا ہے، یہ اخلاقی قدروں کا جو فقدان ہے، یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اس کو بھی ہم نے اسوہ رسول کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کرنی. بڑھتی ہوئی عدم برداشت. اب اس میں جو سب سے زیادہ کردار ہے وہ ہمارا مولویوں کا، علماء کرام کا کردار ہے کہ ایک مولوی منبر رسول پر کھڑا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کر رہا ہے، وہ برداشت نہیں کرتا، وہ لوگوں کے سوال ہی برداشت نہیں کرتا، وہ لوگوں کو توتکار کرتا ہے. تو بڑھتی ہوئی عدم برداشت کو جب ہم کسوٹی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پرکھیں گے، جب ہم اسوہ رسول پر پرکھیں گے تو پھر ہم بھی برداشت کریں گے. اب دیکھیں، میرے اور آپ کے پیارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں تشریف فرمائے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ایک نوجوان آتا ہے اور اس حدیث کو سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 22211 ہے. اللہ اکبر. ایک نوجوان آتا ہے اور وہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اذن لی بالزنا، مجھے زنا کرنے کی اجازت دو۔ اب آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے تھے وہ کتنے عاشقان رسول تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط بات کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ صحابہ اکرام اس بندے کو مارنے کے لیے لپکے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی نہیں، چھوڑ دو اس کو، میرے ساتھ بات کرنے دیں۔ اس کو کہا کاکا ادھر آ، پاس میرے پاس آ جا۔ اب آپ تصور کریں کہ آج کے زمانے میں تو ہمارے مولانا صاحب کو کوئی بندہ ایسے پوچھتا ہی نہیں ہے، کون ایسا دلیر ہے جو آ کر کہے جی مجھے زنا کرنے کی اجازت ہے؟ تو ہم ایسے ہی سوکے تھاؤ چلے جاتے ہیں، ہمارے مولوی سمجھ سے باہر بات ہے۔ تو یعنی سب سے پہلی جو زیادہ عدم برداشت ہے وہ ہمارے سو کالڈ مذہبی طبقے میں۔ تو اب ہم زیادہ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہمارے اندر ہمبل، پولائٹنس، بردباری اسی زیادہ ہو ہمارے اندر۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کا چھوڑ دو اس کو، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر میرے پاس آ جا۔ اب اس واقعے کو سمجھیں آپ، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں دیکھا، لیکن یار یہ تو ہم نے پڑھا سنا ہوا ہے نا کہ میرے نبی جب بولتے تھے، میرے نبی جب بات کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے تو کیسے موتی جھڑتے ہوں گے، کیسے پھول گرتے ہوں گے۔ آپ نے اس کا ادھر آجو میرے پاس آؤ، پاس اس کو اپنے پاس بلایا۔ آج ہماری جو یوتھ ہے، ہمارے جو نوجوان ہیں، وہ مولوی صاحب کو دیکھ کر سائڈ بدل کے چلے جاتے ہیں۔ مولوی صاحب نے پہلی تو گل کو واڑا کے بارے کہنا ہے، پھر مولوی صاحب نے اور گل کرنی ہے، وہ کہتے نہیں ایسی مولوی صاحب متے نہیں لگتے۔ ہم نے اپنے نوجوانوں کو اپنے سے ویسے ہی دور کر دیا ہوا۔ نوجوانوں، آپ نے بھی اپنے بارے میں شریعت سے آگاہی نہیں لی کہ آپ کے بارے میں شریعت نے کیا احکامات دیے، بلکہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب کر لیا، اور زیادہ قریب کر لیا۔ جب وہ پاس بیٹھ گیا نا تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے باتیں کرنے لگتے۔ اللہ اکبر۔ اب صحابہ کو تو کچھ چیزیں چڑھ رہی ہوں گی کہ یہ اتنا عجیب آدمی ہے، اس نے ابھی یہ بات کی ہے تو اللہ کے نبی نے اس کو نیڑے بلا لیا ہے، اس سے باتیں کرنی شروع کر دی ہیں۔ تو آپ نے جو پہلا جملہ کہا نا، اس کو کہا بیٹا بات سنو، یہ جو تم کہہ رہا تھا کہ تم نے برائی کرنی ہے، تم نے زنا کرنا ہے، تو مجھے بتاؤ کیا تم پسند کرتے ہو؟ اَتُحِبُّهُ لِأُمِّكَ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی بندہ اس طرح کرے؟ اس نے کہا نہیں، لا واللہ جعلنی اللہ فداک، اس نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان میری ماں پر قربان ہو، جو بندہ میری ماں کے بارے میں اس طرح کی بات کرے میں اس کا منہ توڑ دوں گا۔ ہم نے کہا اچھا۔ فرمایا دیکھو لوگ بھی اپنی ماؤں سے ایسے پیار کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی بندہ برائی کا ارتکاب کرے؟ اس نے کہا نہیں، حضرت لوگوں کو بھی ان کی بہنیں ایسے ہی محبوب ہیں۔ فرمایا تم پسند کرتے ہو تمہاری بیٹی کے ساتھ، تمہاری خالہ کے ساتھ، تمہاری پھوپھو کے ساتھ، جتنے بھی محرم رشتے تھے سارے گنوائے۔ کہا کہ دیکھو جب تم چاہتے ہو کہ تم زنا کرنا چاہتے ہو تو کسی عورت کے ساتھ ہی کرو گے نا، تو وہ کسی کی رشتے دار ہوگی، کسی کی بہن ہوگی۔ تو جب تم اپنے رشتوں کے ساتھ ایسا پسند نہیں کرتے تو لوگوں کی بیٹیاں، مائیں، بہنیں بھی ان کو ویسے ہی عزیز ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب پھر پتہ کیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فوضع یدہ علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھ دیا، اس کے سر پر رکھ دیا یا اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ بڑھتی ہوئی عدم برداشت اور اسوہ رسول کیا ہے؟ اب نبی پاک نے نبوت والا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔ ہم میں سے کوئی بندہ بیمار ہو نا اور ڈاکٹر صاحب یا حکیم صاحب توجہ سے بات ہی سن لے نا ہماری، اور وہ آگے سے کہتے کوئی گل نہیں کاکا تو ٹھیک ہو جانا، تو ہم آدھے ویسے ٹھیک ہو جاتے۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا نبوت والا ہاتھ ہے
اللہ اکبر. اس کے سینے پر رکھا, اس کے سر پر رکھا, اور کیا کہا؟ اللہم اغفر ذنبہ, یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے. وطہر قلبہ, اللہ اس کے دل کو پاکیزہ کر دے. وحسن فرجہ, اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما. کہاں ہیں وہ علماء جو دعائیں دیتے تھے؟ کہاں ہیں وہ اساتذہ جنہوں نے بگڑے اور لوگوں کو گلے لگا کر ان کے بارے میں دعائیں کرنی تھی؟ ہم نے تو اسی بات پر رولا ڈالا ہوا کہ دعا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے, کب کرنی چاہیے, وہ چھڈو جی دعا رہنے دو جی. یعنی ہم نے تو جگہ جگہ تفریق پیدا کر دی. یہ کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زنا کی اجازت لینے کے لیے آیا تھا. آج ضرور جب اس کو دعا دے دی. اللہ اکبر. کیا وہ عظیم لوگ تھے جن کو اللہ کے نبی نے ڈائریکٹ دعائیں دی, جن کا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کر دیا. اور صحابہ کرام کہتے ہیں فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ, اس کے بعد پھر وہ نوجوان بڑی دیر زندہ رہا, ہم نے کبھی اس کو اس طرح کی سرگرمی میں دیکھا ہی نہیں. اب آپ دیکھ لیں ہم کس طرح منبر پر کھڑے ہو کر بولتے ہیں, کیسے ہمارے علماء لوگوں کو پھکیاں دیتے ہیں. یہ کچھ دن پہلے میں ایک مولانا کا ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا, انہوں نے وہ ساؤنڈ والے کو گلاس ہی مار دیا. وہ کہتے تیرے پتہ نہیں میں کون ہوں؟ کون ہے؟ جو بندہ جس کو آپ نے یار منبر رسول پر کھڑا کر دیا ہے, مطلب میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں ہے کہ آپ نے مجھے اس منبر پر کھڑا کر دیا ہے. یار اب مجھے ویسا بننا چاہیے. ایک اور واقعہ سناتا ہوں آپ کو. دیکھیں لوگ طرح طرح کے سوال کرتے ہیں, عجیب و غریب قسم کے سوال کرتے ہیں. ہمیں بات سننی چاہیے, ہمیں برداشت کرنا چاہیے, لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق رہنمائی کرنی چاہیے. ایک اپنے وقت کا عالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس آیا. آپ جانتے ہیں زماد ازدی اس کا نام تھا. وہ لوگوں کے جن نکالا کرتا تھا, دم کرتا تھا لوگوں کو. وہ جب مکہ میں آیا نا تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں نے کہا کہ یار زماد تو کبھی یمن جاتا ہے, کبھی کہاں جاتا ہے, لوگوں کے جن نکالتا ہے. پھر نعوذ باللہ جو ہمارا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس کو بھی کچھ ہو گیا ہے, اس کے جن نکال تو پھر دیکھیں گے. اب زماد قابل آدمی تھا, وہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے بولنا شروع کر دیا. وہ کہتا ہے میں نے فلاں بندے کو ٹھیک کیا, فلاں کو ٹھیک کیا, مجھے پتہ چلا ہے آپ کو بھی مسئلہ ہے, میں آپ کو بھی ٹھیک کر دوں گا. آپ سوچیں ذرا ایک لمحے کے لیے, زماد کو پتہ نہیں تھا یہ کن کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں, اس کو اندازہ نہیں تھا. یہ وہ ہستی ہیں جن کو اللہ نے قرآن پاک میں کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. زماد کو اندازہ نہیں تھا یہ کون ہے جن کو اللہ نے کہا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک, اور آگے کیا کہا ورفعنا لک ذکرک, آپ کا ذکر تو ہم نے بلند کر دیا. زماد کو پتہ نہیں تھا یہ وہ ہستی ہے جہاں جن کے پاؤں لگے اللہ نے جہاں آپ کے پاؤں لگے ان گلیوں کی قسم کھائی. اور کیا کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. زماد کو پتہ نہیں تھا یہ کون ہے جن کے چہرے کی اللہ نے قسم اٹھائی اور کہا والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. اور آج میں ممبر پر کھڑا ہو کر اپنی آڈینس کو کہوں تینوں پتہ نہیں میں کون ہوں, میں کون ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں ہے اگر میں غلام رسول نہیں ہوں, میری ٹکے کی حیثیت نہیں ہے اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار نہیں ہوں. کس بات کا گمانڈ اور کس بات کا مان ہے یار. زماد نے کہا میں آپ کو ٹھیک کر دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, کہا جی ٹھیک ہے اگر آپ اجازت دیں, آپ نے اتنی باتیں کر لی ہیں ایک بات میں بھی کروں. اللہ اللہ, وہ آگے سے کہا ہاں جی کریں باتیں, ایک کی وجہ 10 باتیں کریں. اللہ اکبر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ نہیں کہا کہ تم نے پہلے اتنی گستاخیاں کی ہیں, فلان کیا ہے, وہاں کیا ہے. اللہ کے نبی صرف بولے. یہ جو ہمارا رویہ ہے, یہ جو عدم برداشت ہے, اس کا ایک علاج ہے اور وہ وصف رسول ہے. اس لیے تکلیف سے
موضوع یہ ہے دیکھیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں، جلسے کریں، سیرت النبی کی کانفرنسیں کریں، یار جب ہم نے وہ روشنی نہیں لینی، کہیں سے روشنی لاؤ بڑا اندھیرا ہے، کوئی دیا جلاؤ بڑا اندھیرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی روشنی، آپ کی نبوت کی روشنی، وہ وحی کی روشنی وہ ہم سے چھین گئی ہے۔ ہم نے گلیوں کو چراغاں کر کے سجا دیا، ہم نے لائٹیں لگا لی، لیکن جو دل کے اندھیرے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی روشنی سے یہ دل جگمگائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کو کہا اب اگر آپ کہیں تو میں بات کروں۔ اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اگلے بندے کی بات ہی نہیں سنتے۔ اگلا بندہ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں اچھا میں نے پتا ان کو اگے کی گل کرنی، وہ میں روز ہی بندے آتے ہیں میں نے پتا تو کوئی ایسی گل کرنی، یار سن تو لو نا اس کی بات۔ ہم برداشت نہیں کرتے، اس کی دل میں رہ جاتی ہے، وہ اندر اڑتا رہتا ہے، نوجوان کو جواب نہیں ملتا، پھر ہم کہتے ہیں وہ مرزا جیلوی کو سنتا ہے، وہ گاندھی صاحب کو سنتا ہے، وہ سنے گا ہی نا، وہ کیا کرے گا پھر؟ جب مولوی صاحب کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے، اس کے پاس بات کرنے کا طریقہ سلیقہ نہیں ہے، تو پھر بھائی وہ وہاں جائے گا جو موجود ہے مارکیٹ میں، پھر تم شکوہ کیوں کرتے ہو مہمانوں سے؟ تو میرے عزیز کو بڑھتی ہوئی عدم برداشت، بگڑتے ہوئے رویے، گرتی ہوئی انسانی اقدار، اس کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے اندر ہے۔ آپ نے کہا جماعت ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ اب آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ میرے نبی کا بولنا بھی تو پھر کیا بولنا تھا۔ اللہ اکبر، جماعت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے خطبہ بند کیا، وہ جماعت کہتا ہے ایک دفعہ پھر سنائیں۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کے نبی نے آگے سے یہ نہیں کہا پہلو سلطان سے دو، پہلو کیوں نہیں سنے؟ ہاں جی پہلے کیوں نہیں توجہ سے پاس نہیں؟ ہمارے مولوی لوگوں کو اٹھن بیٹھن کرواتے رہتے، تقریر کرتے، تم بیٹھ جا، تو کھڑا ہو جا، تو فلان کر دے، کر۔ یار آپ اپنی بات کرو، جب آپ بات کرو گے لوگ خود ہی توجہ کر لیں گے۔ ہم نے غلط لوگوں کو، ان کی طبیعت ہی غلط بنا دی۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں دوبارہ نہیں سنوں گا، آپ نے پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ جب آپ نے دوسری بار پڑھا کہتا جی ایک دفعہ پھر سنا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی تو حکیم تھے نا، وہ دلوں کا علاج کرتے تھے نا۔ آپ نے تیسری مرتبہ جب خطبہ پڑھا تو جماعت کہتا ہے ہاتھ یدک یا محمد، اے اللہ کے نبی مجھے اپنا ہاتھ دے، میرا ہی دماغ ٹھیک نہیں تھا، میں ہی بہکا ہوا تھا، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لے۔ کہاں ہیں ایسے لوگ؟ کہاں سے لائیں ایسے بندے؟ ضرورت اس بات کی ہے۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ دیکھیں یہ جو مسجدیں ہیں یہ تو امن کے گہوارے ہیں۔ ہماری مسجد میں جو مرضی ہو جائے، یار کبھی کسی نے اگر مسجد میں پیشاب تو نہیں کیا نا؟ آئیے ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، ایک بدو آیا اور اس نے آ کر پتہ کیا کہا؟ پہلے نمبر پر اس نے آ کر کہا یا محمد اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف کرے، ہمارے علاوہ کسی کو معاف نہ کرے۔ آپ مسکرائے، آپ نے کہا ایسے نہیں کہتے ہوتے ہیں، ایسے نہیں کہتے ہوتے۔ تو یہاں عاشق رسول کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جنت میں ہم نہیں جانا ہے، انہوں نے نہیں جانا، وہ حرام ہے اس پر جنت، وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، وہ بدعتی ہے، وہ فلانا ہے، وہ ٹمٹا ہے، وہ ہم ٹھیکیدار ہیں کسی کی جنت؟ ہم نے کسی کا دل پھاڑ کر دیکھا ہو؟ خرابی کیا ہے؟ دیکھیں ہماری پیشکش غلط ہے، پیشکش۔ میں انتہائی معذرت کے ساتھ طالب علم ہوں، یہ جو ہم ڈرامے فلمیں بنتی ہیں نا، اس میں کوئی جو اداکار ہوتے ہیں نا، اس میں ایک کریکٹر ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے پیشکش۔ یہ پیش کس نے کیا ہے؟ ہم نے دین کو پریزنٹ ہی نہیں صحیح طرح کیا، ہم نے پیش ہی نہیں صحیح کیا۔ ہمارے گھروں میں جب بیٹیاں کوئی چیز بناتی ہیں، سلاد کاٹتی ہیں، وہ اس کو سجاتی ہیں اور پیش کرتی ہیں، دین پیش نہیں کر سکے۔ دین جنہوں نے پیش کرنا تھا وہ خود ہی ٹھیک نہیں تھے، ان کا کردار اخلاق بھی ٹھیک نہیں تھا۔ دین تو ٹھیک ہے، تو اس بات پر یہ ہمارا سب کا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے اس کو کہا کہ ایسے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے۔
اب وہ آپ سے نکلا اور ادھر جا کر اس نے ایسے ٹانگیں کھولی اور مسجد میں پیشاب کر دیا. اب صحابہ اکرام اس کو مارنے کے لیے لپکے اور تینوں پتہ نہیں مسجد نبوی فلاں. ابھی نہ اس کو کچھ نہ کرو. آپ نے کہا اس طرح کرو، اس پر پانی بہاؤ، اس نے جہاں پیشاب کیا تو پانی بہاؤ. پھر اس کو پاس بلایا، اس کو کہا یہ جو مسجدیں ہیں نا یہ اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہیں، یہ پیشاب کے لیے نہیں ہوتی ہیں. اچھا وہ آگے سے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے سونے میرے پتہ نہیں سی، میرے پتہ نہیں سی. یار کہاں ہیں وہ لوگ جو اس طرح کر کے لوگوں کی دلجوئی کرے، ان کو کہ اچھا یار کوئی بات. ہم نے تو مسجدیں بھی اپنی اپنی بنا لی، ایسا ہی مسجد ہے وہ تو مسجد ہے نہ کریں یار. اس طرح ایک اور واقعہ سناتا ہوں آپ کو، بڑھتی ہوئی عدم برداشت اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ثمامہ بن اسال کا نام سنا ہوا ہے نا ہم نے؟ ثمامہ بن اسال یمامہ کا گورنر تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کو پکڑ کر لے آئے، مسجد نبوی کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ لا کر باندھ دیا، قیدی ہے، کافر ہے، مسجد میں باندھ دیا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور اس کو کہا ما عندک یا ثمامہ، ارے ثمامہ کیسے ہو گئی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ آگے سے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے دیکھو میری بات سنو، اگر میرے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو میں بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی کرو گے تو میرے پچھلے بندے وجود ہیں وہ آپ سے بدلہ لے لیں گے. آپ نے اب دیکھیں صحابہ کے کئیوں کے ہاتھ تلوار کے دستے پر گئے ہوئے، کیا بولتا کس طرح ہے؟ انہوں پتہ نہیں حضرت صاحب نے بولی نا کس طرح ہے یہ ہمارے نبی ہیں. آپ نے کہا نہیں میرے صحابہ اس کو کھانا کھلاؤ، اس کو کھانا کھلاؤ. عجیب بات ہے، اس کو کھانا کھلایا. اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے پاس گئے اور اب یار ایک لمحے کے لیے سوچے تو صحیح نا، میرے نبی جب بولتے ہیں تو اپنی مرضی سے تھوڑے بولتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. جب اللہ کہتے ہیں تو پھر میرے نبی بولتے ہیں، اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں. اور ثمامہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ثمامہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، یہ مسجد نبوی ہے، یہ میرے صحابہ ہیں. اب ثمامہ کو اتنا غصہ تھا، وہ اتنا تگڑا کافر تھا، وہ کہتا ہے کہ میرا کل لڑا جواب ہے، یعنی اس نے اپنے جملے ریپیٹ کرنا بھی برداشت نہیں کیا. آپ نے صحابہ کا اس کو کھانا کھلاؤ، اس کی خاطرداری کرو. ہاں جی اللہ اکبر. میں کہتا ہوں یار کوئی تو اس پر کفر کے فتوے لگاتا، کوئی تو کہتا اس کو پکڑو اس کو مارو یہ گستاخ ہے. تیسرے دن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے. اللہ اکبر. تیسرے دن پھر خود گئے اور کہا ثمامہ کیسے ہو؟ اس نے کہا میرا کل لڑائی جواب، میں نے بتا دیا تھا کل. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا صحابہ کو؟ صحابہ کھول دو اس کو، کھول دو اس کو. صحابہ بڑے حیران ہیں. اللہ اکبر. پھر کہنا چاہیے نا سلام اس پر درود اس پر، سلام اس پر درود اس پر جس نے زنجیریں کھول دی اسیروں کی، سلام اس پر درود اس پر جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں کی، سلام اس پر درود اس پر جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر درود اس پر جو مجروح ہوا بازار طائف میں، سلام اس پر درود اس پر جس کے گھر میں نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر درود اس پر ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. کہا چھوڑو اس کو. میرے نبی نے دلوں کا علاج کیا، دلوں کے حکیم تھے. اب ثمامہ کیا کہتے ہیں؟ میرے قدم آگے آگے اٹھ رہے ہیں اور میرا دل مجھے پیچھے پیچھے کھینچ رہا ہے. کتنے جا رہے ہیں ثمامہ؟ اے مرشد چھڑنے والے ہے نہیں بلا نہیں. ثمامہ نے باہر جا کر غسل کیا، واپس پلٹا. صحابہ بڑے حیران ہیں، 3 دن دیکھا نا وہ بندہ آگے سے آکڑ ہی ختم نہیں ہو رہی جس کی. اور تیسرے دن کے بعد جب واپس پلٹا نگاہیں جھکائے ہوئے ایسے کندھے نیچے کیے ہوئے واپس پلٹتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے، کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس رویے کی ضرورت ہے.
بڑھتی ہوئی عدم برداشت، ہمارے خراب رویے اور ہماری گرتی ہوئی اقدار وہ کیسے ٹھیک ہوں گی؟ وہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ٹھیک ہوگی، اور کوئی علاج نہیں ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی۔ اور پھر دیکھیے اگلی بات ہے ہماری مساجد کی انتظامیہ۔ لازمت ہے جمعہ آپ یہاں پڑھتے ہیں، باقی نمازیں تو آپ کہیں پڑھتے ہوں گے، کبھی بچے بھی چلے جاتے ہیں نا مسجد؟ آپ مجھے بتائیں، جب مسجد میں بچے جاتے ہیں، ہمارے مسجد کے حاجی صاحب کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ ہر مسجد میں 3-4 بابے ایسے ہوتے ہیں، ان کا اور کوئی کام نہیں ہوتا سوائے بچوں کو جھڑکنے میں۔ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ آج کل کے بچے موبائل کے، کمپیوٹر کے بچے ہیں، وہ گیمیں گومیں چھوڑ کر اگر مسجد میں آ گئے، کیا دیا مسجد نے ان کو؟ بتائیں مجھے۔ یعنی یہ جو مسجد ہے ہماری، اگر اس کی ویلیو لگائی جائے تو یہ 2-3 کروڑ کی تو ہوگی نا، سوائے نمازی اور جمعے کے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ساری مسجدوں کا یہی حال ہے۔ یعنی ہماری مسجدوں میں بچوں کے لیے کیا کام ہے؟ بچے آ گئے، اب وہ پہلی تو بات وہ آتے ہی نہیں بچے، اب آ گئے تو ہم دیکھتے ہیں ان کو کس طرح، وہ چپ کر، وہ چل کر فلاں، تو وہ آتے ہی نہیں مسجد میں بچے۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بچہ آ گیا، اور بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چڑھ گیا، اب سجدے میں، اب سجدے میں بچہ آپ کے اوپر ہے۔ کوئی تو ایک واقعہ ایسا ہوگا جنہیں کبھی ہمارے ساتھ ایسے ہوا ہے، بچوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، ہمیں واپس پلٹنا ہوگا، ہمیں اس کا ریوائول چاہیے، واپس پلٹنا ہوگا۔ ہماری مسجد میں پیچھے بچوں کا شور شرابہ، کوئی بچوں کی چونچ رہا ہو، پتہ چلے بچے ہمیں دیکھیں نماز پڑھتے ہوئے کہ یہ نماز ایسے پڑھتے ہیں۔ ہاں جی، بچے دیکھیں وہ کہتے ہیں پاپا انگلی ایسے لا رہے تھے، کیوں انگلی لا رہے تھے؟ میں اس کو بتاؤں کہ یہ کیوں انگلی لا رہی۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام نے بچے کو پیچھے کرنے کی کوشش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور کہا چھوڑو اس کو، انہوں کچھ نہ دو بچے۔ اب مجھے بتائیں کہ ایسے کہاں رویے موجود ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تو بیت اللہ تو تب بھی تھا۔ اس وقت جو بیت اللہ کی چابیاں تھیں، اور آج تک آپ کو پتہ ہے بیت اللہ کی چابیاں عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے پاس، عثمان بن طلحہ کے خاندان۔ تو بیت اللہ 2 دن کھلتا ہوتا تھا، پیر کو اور جمعرات کو۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں گئے تو انہوں نے بیت اللہ بند کر دیا آگے سے، عثمان بن طلحہ کے خاندان کے لوگوں نے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یار میں نے جانا دے، میں نے جانا نہیں، بند ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت غور سے سنیے گا اس واقعے کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا یار کوئی بات نہیں، مجھے جانے دے۔ اس نے کہا نہیں 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 نہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پتہ کیا کہا؟ اس نے اللہ کے نبی نے کہا یا عثمان، اے عثمان، لعلک ستر هذه المفتاح یوما بیدی، عثمان ایک دن آئے گا بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، پھر میں جس کو چاہوں گا چابی دوں گا۔ عثمان بن طلحہ آگے سے پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے لقد حلقت قریش یومئذ وذلت، اس دن تو پھر قریش کی ذلالت کا دن ہوگا جس دن آپ کے ہاتھ میں چابی ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات تو کر دی، اس کو شریکہ تو تھا نا۔ پھر اللہ کے نبی نے ہجرت کی، بیت اللہ چھوڑا، تو کیا کہا ہوگا شریکوں نے؟ شریک تو باتیں کرتے ہیں نا، پھر شریک باز نہیں آتے باتیں کرنے سے۔ کہا ہوگا نا تو ہم تو بیت اللہ کی چابیاں چاہیے، ہم تو بیت اللہ ہی چھڑ کے جا رہے ہیں۔ چلے گئے اللہ کے نبی۔ پھر وہ وقت آیا، مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیت اللہ کے اندر سے بیت اللہ کے اندر تھے، اور جو زمزم کی چابی تھی نا وہ پہلے ہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خاندان کے پاس تھی۔ تو سیدنا علی نے آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے میں چابی لے آیا عثمان بن طلحہ کو، ساری چابیاں ساڈے کول، بیت اللہ کی چابی بھی ساڈے کول تے پانی کی چابی بھی ساڈے کول،
اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، عثمان بن طلحہ کو بلاؤ. عثمان بن طلحہ کو بلایا گیا. اب عثمان بن طلحہ کو تو سارا سین یاد آ گیا کہ اس طرح میں نے بیت اللہ میں جانے نہیں دیا تھا. اور اللہ نے قرآن اتار دیا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو امانت دار ہیں ان کی امانتیں ان کو لوٹا دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا، وہ ایسے کانپ رہا ہے. آپ نے کہا عثمان یہ لو چابی، یہ تمہارے پاس ہے، یہ تمہارے پاس ہے، تم سے کبھی کوئی نہیں لے گا. کہاں ہیں ایسے لوگ؟ کدھر ہیں وہ نبی کے عاشق، وہ عاشقان مصطفیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر قربان ہونے والے؟ ایسے رویوں کی ضرورت ہے، ایسی اقدار کی ضرورت ہے، اس طرح بننے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.